ٹھیک ہے چلیں جی ڈوبا بھائی سے بات کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. ہیلو ہاں بھائی جوان, ہاں جی اب ٹھیک ہے نا سر؟ میں نے کہا تم خاصے ہوتے ہو تو اس لیے تم سے ذرا پہلے بات کر لی جائے, بعد میں نہیں تم نے ایسا جا کے آپ پھر ان کو ہونا ہوگا. نہیں تو شرمانے کی ہاں کیا بات ہے یار, میں برتن نہیں دھو میں کے آیا اس ہوں. میں نہیں سر مارا سر, وہ تو کام ہے سر, کام تو کرنا ہی بیگم پڑے تو گا. کہتی ہے کہ تو پہلے برتن دھو پھر لائیو سٹریم کر. تو یار اب دیکھ لیں, اب تو بھی پریکٹس کر لے, شادی تو نے بھی کرنی ہے کل کو پھر, ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ کل کو جو بھابھی آئے وہ کہے کہ اس کو کچھ سمجھایا نہیں تم نے ہے. تھینک تو یو اس سر, تھینک یو. ساتھ ساتھ برتن بھی دھویا کر, ٹھیک ہے, اور پریکٹس کر لے, کیونکہ شادی کے بعد آدمی شادی سے پہلے آزاد ہوتا ہے, شادی کے بعد بس آدمی پھر جو ہے نا بیچارہ اس کو پھر سمجھ آتی ہے سر میں کیوں ڈراؤ مت ابھی اتنے خلاف ہوں. پتا ہے وہ اصل میں جتنا بھی دکھ ابھی سے مت ڈراؤ. میں آیا ہے نا یہ سارا شادی کے بعد آیا ہے. اچھا چلو, ہاں کیا بات کرو گے پھر آج؟ دیکھو شرماتا کیسے ہے شادی کی بات پہ, وہ بھاگ ہی گیا ہے یار. یہ میں بلاک ہوا ہوں یہ ہوا ہے, مجھے کوئی کم از کم کمنٹس میں بتا دو. آ رہی آواز سر؟ ہاں آ رہی ہے, تم بار بار رک جاتے ہو پتہ نہیں. ارے وہ کیا فون آ رہا ہے بیچ میں. تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا بیسیکلی بس غالب بھائی, میں نے آج ایک دو دنوں کے اندر کوئی پیٹا نے ایسا کوئی ٹویٹ کیا, پیٹا انڈیا کی جو برانچ ہے نا, تو اچھا انہوں نے کوئی ایسا ٹویٹ, میں نے حالانکہ وہ ٹویٹ ڈھنگ سے پڑھا نہیں تھا, سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ جو رکشا بندھن کے اندر جو راکھیاں جو ہوتی ہے نا, ان کے اندر لیدر یوز نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ کوئی بھی راکھی ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر لیدر یوز ہوتا ہو, تو ہو سکتا اس سے ریلیٹڈ ہے ایسا کچھ اور ہو رہا ہو. نہیں سر راکھیوں کا تو میں آپ کو 101% شیورٹی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی کیسی بھی راکھی کے اندر کبھی بھی لیدر یوز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پتہ نہیں چلے ابھی اگر چلتا اپن ہوگا. مان بھی لیں, چلے اپن ہاں 1% ان کو چانس دے بھی دے دیتے ہیں کہ چلو ہوتا ہوگا راکھیوں کے اندر لیدر یوز. تو اب اس بات کے اوپر اگر اپن دیکھیں نا غالب بھائی, تو میں ہاں نے کبھی پیٹا کے ایکٹیویزم میں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے بقرعید کے اوپر کبھی کچھ بولا ہو ایسا کچھ. تو یہ یار کیسے جو بولیں گے یار, یہ مسلمان تو بھائی میں وہی تو پوچھنا یہ تو پیٹا کو اسلاموفوبک قرار دے دیں گے, ٹھیک ہے, کیسے بول سکتے ہیں؟ تو نہیں سر بول ایسا تو پھر جو کرسچنز بھی تو ان کو کرسچن فوبیا, ہندوز بھی تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ہندو فوبک ہے. یہ یہ بھی تو اصل ہو میں سکتا ہے نا, مسلمانوں نے کیونکہ یار یہ لابنگ بڑی خطرناک انہوں نے کی ہے. وہ جو اب اکثر لوگ دیکھیں, اب لیفٹ کے اندر جو ہے نا مسلمان گھس گیا ہوا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, جو مرضی کہو. میں خود بھی اپنے آپ کو کبھی بھی رائٹ کے ساتھ الائن کرتا ہوا نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو لیفٹ میں ہی مانتا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹ کی ایک بیماری تو ہے نا اسلاموفوبیا, ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں یہ ٹائٹل سے بہت ڈرتے ہیں, کیونکہ دوسروں کو بھی ٹائٹل دیتے ہیں نا, تم اسلاموفوبک ہو, تم ہوموفوبک ہو, تم اینٹی فیمنسٹ ہو, تم فلاں ہو, تم ڈھمکاؤ ہو. تو یہ خود بھی اس بات سے بہت ڈرتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹ جو ہے نا کسی بھی آدمی کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہیں معاف کرتا. کسی سے کوئی چھوٹی موٹی بھی بات ایسی ہو جائے نا تو لیفٹ اس کو بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے. جیسے کہ لارنس کراس کے بارے میں بات بھی کر رہا تھا, وہ سائنٹسٹ تو بہت اچھا ہے, اس نے کسی خاتون کو غلط سے میسج کیے, اب کوئی لیفٹ والا جو ہے وہ اس کو منہ بھی نہیں لگاتا, وہ بیچارہ ایسے ہی پھرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, مگر اب کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو وقت کے ساتھ میں مطلب اب میں یہ نہیں کہہ سکتا غالب بھائی کہ جیسے انڈیا کے اندر یہ ایسا کرتے ہیں, جیسے 2013, 14 اور 15 3 سال کے اندر انہوں نے مطلب پیٹا انڈیا کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس نے 13, 14 اور 15 کے اندر لگاتار 3 سال ان کو وہ شبھ کامنائیں دی تھی. وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو, عید مبارک کہی تھی. جی وہ بقرعید مبارک تک انہوں نے یہ کہی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ساؤتھ کی طرف میں ایک جلی کٹو ٹائپ ایک کھیل ہوتا ہے جو اسپین کے اندر بل فائٹنگ نہیں ہوتی ہے, ہاں سیم ہاں ویسا کا ویسا, پر اس میں بل کو اس کو بیل کو مارا نہیں جاتا ہے. یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے. تو پیٹا انڈیا نے وہاں کی کچھ جو این جی اوز تھے ان کے ساتھ میں مل کر اس کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی. پھر کرشن جنماشٹمی جو آتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو آرگینک گھی ہے وہ یوز لینا چاہیے, ڈیری پروڈکٹس آپ کو یوز نہیں لینے چاہیے. ایسا کیسا جو دیپاولی ہے اس سیلیبریشن میں بھی انہوں نے میں اس بات کے تو خلاف ہوں سیدھا کہ کوئی یہ کہے کہ جی
दूध का कोई अल्टरनेटिव आलमंड मिल्क ले लो तो फलां ले लो तो वो ले लो, तो मैंने तो कितनी दफा इस बारे में बात की है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वही समझता हूँ कि फिलहाल में नहीं आ गया। फिर इसमें आप देखें ना गली भाई, तो फिर उन्होंने दीपावली पे ये कहता कि जो फायर क्रैकर्स आप यूज करते हैं तो उनसे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती। चले मैं मानता हूँ ये सारी बातें उन्होंने जो कही वो एनिमल्स के लिए थी। पेटा इंडिया ने आज बकर ईद पे भी ट्वीट किया है, आई डोंट नो कि अब ये बात ठीक है कि नहीं, देखना अब वैसे देख के बताओ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ देखो तुम फॉलो कर रहे हो ना उनको। हाँ, तो मैं ये आपको पूछ रहा था गलीब भाई कि ये जैसे अब इंडिया के अंदर ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो थोड़ा सा उनको जो बेनिफिट दे रहे हैं मुस्लिम्स को, ठीक है, हालांकि ये मैं नहीं कर रहा, पर ये बात एक तरह से हो सकती है ना कि अगर आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं तो एक तरह से आप इन दोनों के बीच के अंदर वो थोड़ी दूरी बढ़ा ही रही है ना। तो आप इसका जवाब दे जब तक मैं वो पेटा इंडिया वाला देखो मसला ये नहीं है कि दूरी बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि यार ये एक विक्टिम कार्ड वाला मसला जो है वो तो हर जगह पे है, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं असल में अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि लोग जानवर क्यों खाते हैं, ठीक है, मैं समझता हूं कि लोग खा सकते हैं, मैं खुद गोश्त खाता हूं। मैं ऐसे तुम्हें कहूं, मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, एटलीस्ट ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मैं ये समझता हूं कि ठीक है, ये बात भी सही है, इफ पॉसिबल आप गोश्त ना खाएं, मगर मसला ये है कि आपके पास इसका अल्टरनेटिव है क्या। दूसरी बात है कि नेचर में ये चीज एग्जिस्ट करती है यार, इंसान गोश्त खाता है, हर जानवर दूसरा गोश्त खाता है, ठीक है। आज मसला ये है कि आप मुझे फार्मिंग की प्रैक्टिस से है जरूर है सारा कुछ, मुझे एतराज होगा, फार्मिंग में बहुत से पेनफुल तरीके यूज होते हैं, स्लॉटरिंग में भी कई दफा पेनफुल तरीके यूज होते हैं, मगर मसला ये है कि ये चीज आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आज ये चीज सब खत्म हो जाएगी। जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं है तो आप कैसे खत्म करेंगे, नहीं आप खत्म कर सकते। दूसरी बात है कि आज के दौर में वीगनिज्म जो है वो एक फैशन है, वो एक हाई क्लास लाइफस्टाइल का सिंबल है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वो लोग जो हैं वो को बड़े सही हैं, मैंने तो जितने भी वीगन्स आज तक देखे हैं वो इंतहाई अमीर कबीर खाते पीते जिन्होंने अपनी जिंदगी में गोश्त खा खा के दिल भर लिया वो बाद में वीगन हो जाते हैं, ठीक है। और जिस बेचारे को नहीं मिलता ना वो कभी भी वीगनिज्म की या नॉन वीगनिज्म की बात नहीं करता, जिसको मिलता है ना वही बात करता है, वो जी हम गोश्त नहीं खाते हमने छोड़ दिया। मुझे अभी तक मेरी अपने दोस्तों में कई ऐसे हैं जो वीगन्स हैं और कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो गरीब है, सारे के सारे इंतहाई हाई क्लास अमीर तरीन लोग हैं जो कि वीगन हैं, ठीक है। तो ये एक क्लास स्टेटमेंट भी है आज वीगन होना। और ये सारी बातें हैं। अब एक बात है कि एक वो खातून, एक वो मॉडल जिसका वजन जो है वो जिसने 45 kg से ऊपर नहीं जाने देना होता, वो अगर ये कहे कि मैं वीगन हूं तो बेसिकली वो हिपोक्रेट है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने फैशन की वजह से या अपनी फिगर को मेंटेन करने की वजह से उसने तो वैसे ही गोश्त नहीं खाना, तो अगर वो वीगन डाइट पे आ जाएगी तो वो जो है उसका क्या, उसने क्या करना है उससे, उसने तो वैसे ही नहीं खाना ना, वो वीगन डाइट पे आ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले ही अपने ऊपर इतना जबर कर रही है, तो एक सोशल स्टेटमेंट देने के लिए अपने आप को बड़ा प्रो एनवायरमेंट कहने के लिए, ये ऐसे लोग होते हैं कि जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाते, ठीक है, पूरी जिंदगी वो रोज एक ऐसी वो जो है वो एक ओटमील का बोल सुबह खा लेगी, दोपहर को सैलेड खा लेगी, रात को कुछ और खा लेगी, इस तरह का। वो तो पहले ही एक ऐसा शख्स है कि जो कि खाने पीने के मामले को इतनी तवज्जो ही नहीं देता, या फिर उसकी जिंदगी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो इस तरह की डाइट खाए। वो खाने पीने की एंजॉयमेंट से वो लोग परे होते हैं, वो डिटैच्ड होते हैं मेंटली इस बात से। मैं तो क्योंकि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करता हूँ, मैं बेसिक ह्यूमन नेचर की बात करता हूँ। वो लोग ऐसे हैं कि जो अपने अंदर के एपेटाइट को खुद ही दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मगर एक बात याद रखना, कुछ लोगों के लिए एक अच्छा मील खा लेना जिंदगी की एक खुशी में शामिल होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग होंगे कि वो शायद महीने में एक दिन किसी होटल पे जाके, अब इस्लामाबाद में एक सेवर रेस्टोरेंट है, ठीक है, सेवर का जो है ना मुर्ग पुलाव और कबाब बड़े मशहूर हैं, ठीक है। अब हमारे लिए दैट वाज नथिंग ना, हम थे इस्लामाबाद में तो मेरे लिए दैट वाज नथिंग, कि मतलब मेरे लिए ऐसी बात थी कि जी अच्छा जी आपने ऑफिस से दोपहर को आपके दो बजे आपके
12 بجے یا 1 بجے آپ کی آفس سے بریک ہوئی ہے, آپ نے گاڑی کو گیئر لگایا, آپ سیور پہ پہنچ گئے, آپ نے سیور کھایا, اور یو نیور بادرڈ کہ کس نے پیسے پے کیے ہیں اور کس نے نہیں کیے. ٹھیک ہے, میرے لیے تو یہاں اور لوگوں کے لیے تو اس طرح ہے, مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے سیور پہ آ کے سیور کا مرغ پلاؤ کھانا دیٹ واز اے لگژری. ٹھیک ہے, اس سے ان کو بھی ایک اچھی وائب ملتی ہے, ان کے دماغ میں بھی جو ایک سیراٹونن اور آکسیٹوسن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ آئے ہیں, وہ ہائی کلاس فیل کرتے ہیں اس کو. اسی طرح کوئی آدمی جو 1 کلو گوشت خرید کے اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہ کھاتا ہے, دیٹ ڈے ہی فیلز کہ اس نے اپنے بچوں کو کوئی اچھی چیز کھلائی. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ کوسچن مارک ہے ہی نہیں ہے کہ بھائی ویگن ہونا یا نان ویگن ہونا از اے ایشو اور ناٹ, کیونکہ اس کے لیے تو یار وہ کھانا ہے اور اس کے لیے تو اپنے بچوں کو ایک اچھی چیز دینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ماڈل کو اس بندے کے ساتھ کمپیئر کریں جس نے ویسے ہی کچھ نہیں کھانا اور اس کا بزنس بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کھائے ہی کم. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اتنی دبلی پتلی رہے, تاکہ وہ لوگوں کے لیے ڈیزائربل رہے. وہ تو پیسے کما رہی ہے اپنے جسم سے. پھر ایک اور چیز ہے, دیکھیں میں آئی ڈو ناٹ مین میں اس کو وہ پیسے کما رہی ہے اس کو آئی ڈونٹ مین اٹ کہ ان اے بیڈ وے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ویگن بن جائے گی تو اس کے پروفائل کے لیے اور بھی اچھا ہے, اور بہت سے لوگوں کے پروفائل کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ چیز, تو لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک کلٹ بنتا جا رہا ہے کہ ویگن جو ہے وہ نان ویگن کو یوں دیکھتے ہیں, اچھا جی آپ تو گوشت کھاتے ہیں, جیسے کو پاپ کر رہا ہے. وہ انسان ڈسکریمنیشن کی ایک نئی لائن ڈرا کی جا رہی ہے ویگنزم اور نان ویگنزم کی بیس پہ. انسانوں کے حقوق تو جانوروں کے حقوق تو ایک طرف, انسانوں کے حقوق دوسری طرف. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک کتا رکھا ہے تو آپ اس کو سبزی اور گارلک تو نہیں کھلا رہے نا, آپ اس کے لیے بھی تو وہ بھی تو جو آپ کو کیٹ فوڈ اور ڈاگ فوڈ دے رہے ہیں وہ بھی تو کسی جانور کو مار کے ہی آ رہا ہے نا. کیٹ فوڈ جو ہے وہ کون سے تو نہیں بنا رہے آپ. ٹھیک ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں کیٹ فوڈ کبھی لے کے جو آتا ہوں وہ کیا کون سے بن رہا ہے, وہ بھی تو کسی چکن سے ہی بن رہا ہے. کوئی ویسٹ پروڈکٹ کسی میٹ فیکٹری میں کچھ کاٹ رہا ہے, وہاں پہ اس کا کوئی بنا کے اور اس کو وہ کر کے تو کیٹ بلیوں کے لیے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں انسانوں کے لیے ویگن ہوں, تو بلیاں جو کھا رہی ہیں اس پہ کیوں نہیں مجھے اعتراض ہوتا کہ وہ جو ہیں وہ نان ویج کھا رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں سیلفش ہو کے سوچنے سے بھی بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں, اور بھی بہت سے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ کے پاس لیب گرون میٹ آ جائے, اور ڈیفینیٹلی جس دن آئے گا اس دن لیب گرون میٹ جو ہوگا وہ نارمل میٹ سے ہیلدی ہی ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں. جب آ جائے گا دین وی ول ٹاک اباؤٹ کہ جی ہاں جی ہم نے چکن کھانا ہے یا نہیں کھانا, ہم نے کچھ اور کھانا ہے یا نہیں کھانا. یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہیں. لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کی, ایک باپ گھر میں دال اس کے گھر 30 دن سے پک رہی ہے, ایک دن وہ گوشت لے جائے گا, چکن ایک کاٹ کے لے جائے گا, اس کے لیے اس دن اس کو سکون ہوتا ہے کہ یار میرے بچے آج چکن کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایسی فیملیز کو پرسنلی جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو واقعی جن کے گھروں میں کچھ نہیں پکتا. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. تو آپ ان سے چھوٹی سی خوشی نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے, جانور, اب ایک بات ہے, ایک فارم میں اگر چکن کوئی مرغی پلی ہے اور وہ مرغی ہے ادھر پڑی ہوئی, تو یار وہ مرغی کٹنے کے لیے ہی بنی ہے. اٹ سیمز ویری ہارریبل ٹو سے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آج آپ جو ہے وہ چکن کی یا کسی بھی قسم کے میٹ کی ڈیمانڈ دنیا سے ختم کر دیں. ٹھیک ہے, تو وہ جانور کدھر جائیں گے؟ فرض کریں آج کوئی بھی نہیں لے رہا, یقین کریں دنیا ان کو لینڈ فلز میں زندہ دبا کے آ جائے گی. اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں غالب بھائی, اس میں خود جوڑتا ہوں. جیسے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں پیٹا کا بھی میں نے آج کچھ اس میں دیکھا تھا اس کا ریسرچ کرتے ہوئے کہ ورجینیا کا جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ کنزیومر سروسز والا جو اس کی ایک رپورٹ ہے, اس میں یہ بتایا تھا اس نے کہ پیٹا نے 2019 کے اندر 1593 کتے, بلی اور جو دوسرے جو جانور رہتے ہیں ان کو مارا تھا. 2018 کے اندر انہوں نے 1771 جانوروں کو مارا تھا. اور لگ وہ بھگ آپ یہ اور دیکھیں چیز سر, ہوتی ہے, وہ اور چیز ہوتی 1998 سے لے کر 2019 تک انہوں نے 41,539 جانوروں کو, ان جانوروں کو مارا ہے جن کو یہ کہیں نہ کہیں سے بچا کر لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ اور چیز اگر ہوتی آپ ہے, دوسری میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ مجبوری کا ایک منٹ سر, ہاں, تم وہ بات کر رہے ہو, ایک سمجھ منٹ سر, کرو بات آگے.
पर उसमें भी क्या है ना सर, जैसे अगर अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जानवर ऐसा हो कि वो जीने लायक ना हो, अगर वो जिएगा तो जैसे अपन इंसानों के संबंध में कहते हैं अगर किसी को थर्ड स्टेज है कैंसर की तो वो जितना जिएगा वो मर मर के ही जिएगा, तो उससे अच्छा तो उसका मर जाना अच्छा होता है। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। हम पोस्ट है एक अमेरिकन वेबसाइट है, उसने एक केस इसका पेटा का बताया है। एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता था, 2014 या 15 की बात है। उस पालतू कुत्ते को पेटा का जो वर्कर था उसने वो काइंड ऑफ उसकी आप कह सकते हैं जो साइको किलर टाइप बंदा था, उसने उस कुत्ते को चुरा कर और उस कुत्ते को मार दिया। ठीक है, तो पेटा ने सर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पे ये बात बताई कि वो कुत्ता ऐसी कंडीशंस में नहीं था कि उसको आगे जीवित उसको जीने दिया जाए। लेकिन अमेरिका का जो कानून है वो पेटा जैसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको किसी जानवर को मारना होता है, ठीक है, तो उसको कम से कम उसको 5 दिन अपने पास में रखना होता है। उसकी जो केयर होती है, जो डॉक्टरी केयर होती है वो करनी होती है। 5 दिन के बाद में अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट ना दिखे, उस केस के अंदर आप उस जानवर को खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस बंदे ने उस कुत्ते को चुरा करके उसको चुराया था, लिटरली ऐसा नहीं कि वो कहीं से लेके आए थे, उसको चुरा करके उसको 5 घंटे के अंदर अंदर मार दिया। और पेटा ने ये कहा था कि ये कुत्ता आगे सर्वाइव नहीं कर पाता और ये काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं आप उसको पीड़ा के अंदर था या ज्यादा बीमार था। ठीक है, तो ये एक तरह से इनकी हिपोक्रेसी नहीं है सर कि जब ये इनका कोई जो वर्कर होता है वो इस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी के लिए किसी जानवर को मार देता है और उसके बाद में पेटा उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय ये कहती है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाता आगे जाके कुत्ता, इसलिए इसने उसको मारा और ये सही है। उस केस के अंदर पेटा को $50,000 भी उस कुत्ते के मालिक को देने पड़े थे हट जाने के रूप। देखो ये चीजें बड़ी रिलेटिव होती हैं। अब इसके ऊपर एक तो मुझे पूरी स्टोरी सही पता नहीं है, ठीक है, और मैंने खुद अपना एक डॉग पुट डाउन कराया हुआ है, ठीक है, सीधी सीधी बात बता दूं, मैंने खुद कराया हुआ है। और एक हमारा कैट था, वो तकरीबन पिछले साल 2017 में उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो उसका ये इशू था कि वो बहुत बीमार सख्त हो गया था और उस दिन छुट्टी थी, मैं उसे वेट के पास लेके गया। तो अब मैं इधर आया हूँ, मुझे वेट का भी नहीं पता था ना उस टाइम के कहाँ कहाँ वेट्स हैं क्या नहीं है सिलसिला। तो मैंने जिस वेट के पास उसको लेके गया था रात को, वो बहुत बीमार था ना, ज़्यादा बीमार हो गया था मजीद। उस वेट को मैंने कॉल की, अब वो वेट भी अच्छा नहीं था, इतना मुझे पता नहीं था इस बात का, ठीक है। तो मैंने रात को कोई 11 बजे उसको कॉल की, मैंने कहा यार इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, तो ये तुम अगर इमरजेंसी में खुले हो तो मैं तुम्हारे पास ले आऊँ, ठीक है। और इत्फाक की बात यह है कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मैं जो ना उसको किसी और वेट के पास लेके जाता, क्योंकि उसके पास लेके गया था तो मुश्किल थी मेरे लिए भी। तो मैंने क्या किया, उससे बात की, वो कहता है सुबह इसको ले आना, मगर सुबह 6 बजे 7 बजे उसकी बेचारे की डेथ हो गई। और फिर मैंने क्या किया, मेरे घर के सामने एक प्लॉट खाली था, उधर मैंने मेरा जो लैंड लॉर्ड था उससे एक कुदाल थी वो मांगी, शवल लिया, मैंने खोदी जगह और मैंने उसे दफना दिया। मगर मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि मुझे उसको प्रीवियस डे ही पुट डाउन करा देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसने बड़ी तकलीफ में रहा। वो जिस तरह वो मरा, दैट वाज लाइक टेरिबल फॉर मी एंड माय वाइफ ना, हम तो अपने जानवरों को बच्चों की तरह रखते हैं, ठीक है। तो इट वाज रियली रियली टेरिबल फॉर मी एंड माय वाइफ। तो हम लोगों बड़े मुश्किल से इस चीज़ को देखा। हाँ ये बात है, जानवरों को पुट डाउन कराना पड़ता है। मैं तो वो बंदा हूँ कि मुझसे ये भी कोई कहे कि अगर मैं कोई टर्मिनली इल हो गया तो मैं यकीन से ये बात आपको बता सकता हूँ कि मैं कहूँगा कि मुझे भी आप जो है ना असिस्टेड सुसाइड करवा दें, ठीक है। और मैं इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ। हाँ बाकी अगर बात है, देखो पेटा वाले बहुत से जानवर लेके आते हैं, जितनी भी पॉज वाले हैं और भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस वाले, वो उनको ला के रखते हैं। रखने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि कोई इनको अडॉप्ट कर ले। फिर इनके ऊपर ना इस बात के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उनको डोनेशन कितनी मिल रही है। डोनेशन अगर उनको प्रॉपर मिल रही है और वो इस काबिल हैं कि वो जो जानवर उन्होंने पास रखे हैं उनको वो पाल सकते हैं, तो वो पालते रहते हैं उनको, वरना वो साथ साथ जानवरों को फिर पुट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जानवर को रख के पालने के लिए भी जगह भी चाहिए, उसे पालने के लिए भी जगह चाहिए। अब गौ रक्षा जो कवच हैं, ये गायों को ले जाते हैं जाके, जो रक्षा मंडल बनाए हुए हैं उनके अंदर फेंक देते हैं और उनको फिर खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता और वो कहत से मर जाती हैं। तो बेसिकली कहत से मरने से बेहतर ये होगा कि उनको यूथनाइज कर दिया जाए, वो मर जाए,
تو یہ ایک ان اٹ سیلف ایک وہ چیز ہوتی ہے, دس از اے کائنڈنیس آف اندر ٹائپ نا, یہ ریشنل کائنڈنیس ہے. یہ اگر ایموشنل ہو کے بندہ سوچے تو کبھی بھی اس کائنڈنیس کو نہیں سمجھ سکے گا. باقی پیٹا جیسی آرگنائزیشن کے اوپر بات کرنا سرکمسٹانسز کو سمجھے بغیر یا نہ سمجھے بغیر, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹا بھی اگر عید کے اوپر بکروں کے ذبح ہونے پہ بات نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہر بات میں غلط ہے. جس بات میں وہ غلط ہے اس میں ہم غلط کہیں گے, مگر جس میں وہ غلط نہیں ہے ادھر میں اس کو غلط نہیں کہوں گا, کیونکہ آئی بلیو کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی جانوروں کی طرف بھی کچھ ذمہ داری ہے جو کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ پورا کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے گا کہ جی محمد کے مذہب کے مطابق گھوڑا پالنا جو ہے وہ نیکی ہے, ٹھیک ہے, محمد کے مذہب کے مطابق گھوڑا پالنا نیکی ہے, اونٹ پالنا نیکی ہے, ٹھیک ہے, ہندو کے مذہب کے مطابق گائے پالنا نیکی ہے. تو یہ بات سمجھو کہ عام جانور کی پرواہ یا ایک ریشنل بیسس پہ, ایک ہیومن بیسس کے اوپر جانور کی پرواہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مذہبوں میں صرف اور صرف خاص خاص جانور جو ہے نا ان کی ٹھیکیداری لی ہوئی ہے کہ جی اونٹ جو ہے مسلمان ہے تو گائے جو ہے وہ ہندو ہے, تو کتا جو ہے وہ کرسچن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں, مگر ہم ایک ہی تھالی ایک ہی ناپ تول سے سب چیزوں کو نہیں تول سکتے. اور مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے کہ اس کیس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. پر جیسے سر مطلب سوال تو سر وہیں کا وہیں آ کے اٹک جاتا ہے نا. جیسے اس میں اگر میں ایڈ کرتا چلوں تو جو فیمنزم کی ایک آرگنائزیشن ہے وہ انڈیا میں یہاں پر اپنے یہاں پہ ورک کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا سر ایک بیان تھا اس کا 2014 یا 15 کے آس پاس ایسا کچھ تھا. تو انڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گھونگھٹ نکالتی ہے لڑکیاں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گھونگھٹ از کائنڈ آف ہتھکڑی جیسی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ایسا آج کی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر وومن کو ایک رائٹ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کپڑے پہنے, اپنے حساب سے رہے, ٹھیک ہے. میں اس کو وہاں پہ غلط نہیں کہتا, لیکن اگلے ہی دن ان کا جو ٹویٹ تھا سر وہ یہ تھا, برقع از مطلب اس کی میرے کو ورڈنگ ساری کی ساری پتہ نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ برقع کو صحیح بتاتے ہوئے اس کو فیور کیا تھا, ٹھیک ہے. جیسا پیٹا کی میں بھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اب کہیں نہ کہیں یہ فیمنزم والی جو ہے آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس طرح سے کام کرتی ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ فیور کرتے ہیں بھائی, یہ کہیں نہ کہیں اسلام کو فیور کہہ دیا نا کہ اسلاموفوبیا کے ٹیگ سے ڈر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھو لیفٹ ونگ کا بھی تو ایک پرابلم ہے نا. لیفٹ ونگ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ ونگ اسلام کے خلاف بولنے میں ناکام ہے. ایک میں مطلب اس میں ایک لائن جوڑنا چاہتا ہوں غالب بھائی. لیفٹ کا مطلب آج کی لیفٹ کا مطلب آج میں نے جہاں تک لیفٹ کو سمجھا تھا, میں نے یہ سمجھا تھا کہ لیفٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے. کہیں نہ مطلب وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ریلیجن جو ہوتا ہے وہ سیکولرزم ہوتا ہے, وہ اس کو ہی لے کے چلتے تھے. لیکن آج کی تاریخ میں اگر یہ کہوں کہ لیفٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام کو فیور کرنا یا اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرنا, تو یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ دیکھو یہ بات ریلیٹیولی ٹرو بھی ہے اور نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے. اب میں کہیں ایسے لیفٹسٹ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ صرف اسلام کے خلاف بھی بات نہیں کرتے. میں کافی لیفٹ کے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹ کے لیے نا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لیفٹ جو ہے وہ اسلام کے خلاف بولے گا تو اس کا کام نہیں چلے گا. یہ یاد رکھو. اب بڑی آرگنائز, اب پیٹا اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ کہہ دے گی نا تو انٹرنیشنلی لیفٹ ونگ کے لوگ ان کو فنڈنگ دینا بند کر دیں گے, آرگنائزیشن نے بند کر دینا, وہ پھر کام کیسے چلائیں گے؟ تو یہ اس کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسلمانوں کی طرفداری کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی مسلمانوں کے خلاف بولنا انہوں نے اتنی لابنگ کی ہے کہ انہوں نے مشکل بنا دی ہے. مسلمانوں نے اتنی لابنگ کی ہے کہ انہوں نے مشکل بنا دیا. دیکھو 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے آیا کہ وہ جو ہے وہ بہت گھٹیا چہرہ ہے اسلام کا وہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ایسی پالیٹکس کھیلی گئی کہ وہ سب کچھ ریورس ہو گیا. اور آج اور دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ ونگ جو ہے, رائٹ ونگ اس بات میں ٹوٹلی ناکام ہو گیا, کیونکہ رائٹ ونگ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطلب رائٹ ونگ اس طرح کی پالیٹکس کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پرنسپل لگتی نہیں ہے. وہ ایسی پالیٹکس کرتا ہے کہ جیسے جذبات میں آ کے کر رہا ہے. پھر وہ ریلیجن کو یوز کرنے میں بلیو کرتا ہے. تو جب وہ ریلیجن کو یوز کرنے میں بلیو کرتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, دوسری طرف سے پھر وہ جب کرسچینٹی کی بات آتی ہے تو دوسری طرف سے پھر اسلام کی بات آ جاتی ہے. اب جو
مسئلہ جو لیفٹ ونگ کا ہے یورپ کے یا انٹرنیشنل لیفٹ ونگ کا وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ کریں گے جو کہ کرسچینٹی کے خلاف کھڑی ہے. یہ یاد رکھنا, کیونکہ امریکہ میں ان کا پرابلم یہ ہے, جیسے اب کئی دفعہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ اسکولوں میں ایوولوشن پڑھانے کے خلاف رائٹ ونگرز جو ہیں وہ بل لے کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہومو سیکشولز کے خلاف بلز آ جاتے ہیں آئے دن, وومن رائٹس کے خلاف, ابورشن رائٹ کے خلاف, اور کئی رائٹس کے خلاف بلز آ جاتے ہیں آئے دن. کیا ہوتا ہے پھر لیفٹ کو اس کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, اب ایک نیریٹو ایسا بن گیا کہ انہوں نے جو بھی کرسچنز نے بات کرنی ہے نا, لیفٹ ونگ نے اس کے خلاف جانا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں الائز بھی ہوتے ہیں, اینمیز بھی ہوتے ہیں. تو اسلام جو ہے اس نے اپنے آپ کو لیفٹ ونگ کا الائے بنا لیا, کیونکہ وہ رائٹ ونگ کا الائے کبھی بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ رائٹ ونگ جو ہے وہ پھر باتیں کرنے میں بھی انتہا سے آگے چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ رائٹ ونگ والے غلط ہوتے ہیں, اسلام کے معاملے میں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ اسلام نہیں ہے, ان کا مسئلہ ایکویلٹی نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, ان کا مسئلہ کرسچینٹی کو اسلام سے اوپر لے کے آنا ہے. اس بات سے پھر لیفٹ ونگ کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کی پالیٹکس چمکا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب لیفٹ ونگ کو اس بات سے مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی لیفٹ ونگ اس بات سے بھی ڈیسیو ہو جاتا ہے کہ اگر کرسچن اپنی سیاست چمکا رہے ہیں تو تمہارے ساتھ شامل ہو کے مسلمان بھی اپنی مذہبی سیاست چمکا رہے ہیں. اب دیکھو جی, کل وہ جان لیوس مرا ہے, ٹھیک ہے, الہان عمر ایک جو ہے وہ ایک وہ ہے کیا پارلیمنٹیرین ہے امریکہ کی. ٹھیک ہے, وہ اب بیان دے رہی ہے اس بات پہ کہ وہ جی بڑا ریسزم ہوا اور سلیوری اور یہ اور وہ ساری باتیں وہ کر رہی ہے, اور اس نے پورا سکارف بھی لیا, اور وہ عورت اتنی بائسڈ ہے, میں نے اس کو سنا ہے, اتنی بائسڈ ہے, اور وہ اتنی برقعے کو پروٹیکٹ کرے گی اور چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گی. ایان ہرسی علی کو, جس نے ایان ہرسی علی کو بچ کہا تھا, وہ یہ وہی ہے نا جو شاید یہ وہ ایتھوپین ہے, ہاں دوسری جگہ کی ہو کے یہاں یہ وہاں پہ بلیک کارڈ کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود وہ انتہائی بائسڈ ہے. الہان عمر کو ایان ہرسی علی کو اس نے بچ کہا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا تھا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹ کو ابھی تک اس باتوں سے کھیلنا یا ان کے ہاتھوں میں جو کھیل رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہ والا کام بہت دیر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اب کئی دفعہ میری اپنے جتنے بھی دوست ہیں ایتھیسٹ, جتنے بھی یوٹیوبر ہیں, ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی رائٹ ونگ ہمیں ویلکم کرے گا. تو میں کہتا ہوں ہم نے رائٹ ونگ میں کبھی بھی نہیں جانا. اس کی وجہ کیا, ہمیں لیفٹ بھی نہ لے, ہمیں رائٹ بھی نہ لے, ہم اپنی آئیڈینٹی خود بنائیں گے. ہمیں ان لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم بات ایسی کریں گے کہ نہ ہمیں لیفٹ ونگ ہماری زبان پکڑ سکتی ہے, تم نے یہ بات کیوں کہی ہے, نہ رائٹ ونگ پکڑ سکے. ضرورت نہیں ہے نا, آپ اپنا مطلب یہ تو وہ ہو جائے گا نا سر. ہاں, کیوں ہم ان کے مطلب جیسے اگر آج میں رائٹ ونگ میں جا کر اگر میں ہندوازم کو ٹھیک کہتا ہوں, جب تک تو میں رائٹ ونگ کا چہتا رہوں گا. کل کو اگر میں نے اسلام کو ٹھیک کہہ دیا تو میرے کو رائٹ ونگ لات مار کے وہ لیفٹ ونگ میرے کو لے لے گا. بات تو وہ کی وہ سیم ہو جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب کہیں آتے ہیں مجھے آ کے ہندو کہتے ہیں جی آپ ہندوازم کو برا نہ کہیں. میں کبھی بھی باز نہیں آؤں گا. میں کہوں گا, کیوں کہوں گا, کیونکہ آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ یہ نہیں کہتا ہندوازم کو برا. میں کہوں گا کیونکہ مسئلے اس میں بھی ہیں. چلیں اگر اسلام 100% برا ہے تو کوئی 80% پہ 85% پہ آپ بھی کھڑے ہیں, آپ کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. اور میں کبھی بھی, آپ چاہے 100 دفعہ مجھے کہیں گے نا, میں کبھی بھی باز نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کی اس بات کو کبھی بھی نہیں دیکھنا, کیونکہ جس دن میں نے آپ کی یہ بات سننی شروع کر دی اس دن میں انڈیویجول خود کیا ہوں, میری سوچ کیا وہ ختم ہو جائے گی. پھر میں آپ کی بات ایک طرح سے آپ کو بھی پھر باعث کہہ سکتے ہیں, باعث ہو جاؤں گا نا. میں کبھی بھی نہیں کروں گا یہ بات. تو جو بھی مجھے بات غلط لگے گی میں وہ کروں گا, جو مجھے صحیح لگے گی وہ میں کروں گا. آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ میری ویڈیو دیکھیں. ٹھیک ہے, میں نے تو کسی کو بھی نہیں بلایا, اگر اچھی لگتی ہیں تو 100 بسم اللہ. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ رائٹ کا ہو چاہے لیفٹ کا ہو, جو کہ اپنا کوئی ایجنڈا ہم پہ فکس کرنا چاہتا ہے. میں تو ایٹ لیسٹ اس کو کبھی بھی نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. باقی اب پیٹا والے جو ہیں وہ کس چیز کا شکار ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو, کیونکہ ظاہری بات ہے پیٹا کو بھی فنڈنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیتی ہیں بڑی بڑی, اور کوئی بھی آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی جس پہ اسلاموفوبیا کا ٹیگ لگ جائے. ٹھیک ہے, اب مجھ پہ اسلاموفوبیا کا اگر ٹیگ لگ جائے گا تو یقین کریں مجھے کوئی بھی کہیں بھی نہیں بات کرے گا, مجھے سمجھیں گے نہیں اس بندے سے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹیگز بہت سے لوگوں پہ لگ چکے ہیں, مگر اب یہ ٹیگ اتر بھی رہے ہیں. جیسے کہ
रिचर्ड डॉकिंस में भी इस्लामोफोबिया का टैग है, मगर रिचर्ड डॉकिंस आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल, उनके साथ अटैच है। तो ये अगर मुझे कोई इस्लामोफोबिक कहता भी रहे तो मेरी जुबान उसके लिए बदलनी नहीं चाहिए। कोई हिंदूफोबिक भी कहता रहे तो मेरी जुबान नहीं बदलनी चाहिए। मैं जिस चीज के लिए स्टैंड करता हूँ वो रहनी चाहिए। मगर शायद मसला ये है कि पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास शायद जो एक इंडिविजुअल के पास एक फ्रीडम होता है वो नहीं है, ठीक है। तो हम जानते नहीं है कि मेन प्रॉब्लम होगा क्या, मगर राउंड अबाउट कुछ ऐसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई बात? एट लास्ट मेरा ये सवाल है सर, जैसे आप ये जो आपने डोनेशन वाली बात जो कही थी कि बिकॉज लेफ्ट का इनके पास में जो डोनेशन आता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे हिंदुस्तान के अंदर लोग अक्सर कहा करते हैं कि जितनी भी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो आई है हिंदुस्तान के अंदर, तो जो यहाँ का वोट का जो रेशियो वो 80-20 या 75-25 है, मतलब क्योंकि मुस्लिमों को माइनॉरिटीज गिना जाता है और उनका जो वोट शेयर जो है वो 25% है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो भी स्पेशली कांग्रेस और ये जो अभी नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, इनके लिए बारे में ये कहा करते हैं कि उनको मुस्लिमों के वोट लेने होते हैं, इसलिए वो अपीजमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे फॉलो करते हैं, जबकि वोट परसेंट जो है 85 या 75 या 80% जो है वो हिंदुओं का है। मतलब हिंदू जिसकी चाहे वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन हर सरकार, हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी जो आती है वो मुस्लिम को ज्यादा फेवर करती है उनका वोट लेने के लिए। जैसा भी आपने कहा कि पेटा को जो डोनेशन मिलते हैं वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मिलते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है ना कि खाली लेफ्ट ही उनको फंडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं जो राइट विंग की जो पार्टी है या जो लेफ्ट की नहीं है कम से कम, वो भी तो उनको डोनेशन देती है। और होता है गवर्नमेंट का मसला और होता है, ये बात याद रखना, गवर्नमेंट का मसला और होता है। गवर्नमेंट इसमें एक बात और, इसमें मैं एक और बात ऐड कर देता हूं ताकि ये लास्ट सवाल हो जाए मेरा। दूसरी बात ये, कम्युनिज्म एंड जो लेफ्ट है, इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ के चल सकता हूं आज के हिसाब में, या इन दोनों को मैं अलग अलग कह सकता हूं? नहीं, ये दो बातें अलग है ना। गवर्नमेंट्स का मसला अलग होता है ना, गवर्नमेंट्स को एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग होती है। देखो अब पाकिस्तान है ना, इमरान खान जाता है फर्ज करो किसी भी जगह इंटरनेशनल दौरे पे, ठीक है, फर्ज करो ये यूके चला गया, उधर बोरिस जॉनसन आ गया। बोरिस जॉनसन को रिपोर्ट्स मिली हैं जी पाकिस्तान में इतने क्रिश्चियंस या इतने मिनॉरिटीज के लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं ब्लास्फेमी लॉज में, तो ये जा गया उनसे कर्जा मांगने हैं, या कोई टेक्नोलॉजी में मदद लेने गया, या किसी भी और चीज में गया, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है। होता पता क्या है, जब इस तरह के एग्रीमेंट हो रहे होते हैं ना, तो साथ ही वो अगले इनसे ये भी बातें शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन खराब है, ठीक है। जब वो ये बातें, अब जैसे आईएमएफ का प्रॉब्लम इस टाइम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी केसेस में जो जमानतें हो रही हैं, बड़े लोग कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान बड़ा अच्छा है। इमरान खान अच्छा नहीं है, मसला ये है कि आईएमएफ ने एक जो है ना वो सर पे तलवार लटकाई है। उन्होंने साथ एग्रीमेंट में ये होता है कि आप ह्यूमन राइट्स की कंडीशन इंप्रूव करेंगे, ठीक है। हर गवर्नमेंट इस चीज का सब्जेक्ट होती है, इवन कि चाइना भी इस चीज का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी, वो सीधा सीधा इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं देखें जी आपके यहाँ ये मसला चल रहा है, हम इसकी वजह से आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है, इंटरनेशनली उनकी बदनामी होती है, उनकी कंज्यूमर बेस ऐसी होती है जो कि खराब होती है उस वजह से, ठीक है। तो अब जब इंडिया में भी ये मसला होता है कि माइनॉरिटीज के, अब जब इंडिया में कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर किसी से मिलने जाता है या कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है किसी भी जगह, वो वहां पे जाके ये नहीं कहते कि आप मुसलमानों के साथ बुरा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं आप अपने मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ बुरा कर रहे हैं। क्यों? वो मुसलमान का तो लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। फिर वो स्टैटिस्टिक्स दिखा देते हैं, हाँ जी आपके मुल्क में इतने मुसलमानों के साथ ये हुआ, इतने सिखों के साथ ये हुआ, क्रिश्चियंस के साथ ये हुआ, ये चर्च जल गया, ये नन का रेप हो गया, वो सब कुछ उस खाते में डला होता है। तो मसला ये है कि सबसे बड़ी मिनॉरिटी तो मुसलमान है ना, तो जो भी कहीं से भी कोई भी इस तरह का इशू रेज होता है उसका सबसे फिर फायदा ज्यादा मुसलमान को ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सिर्फ गवर्नमेंट को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट खुद मजबूर होती है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अगर रफाल तैयारे लेने इंडियन गवर्नमेंट ने अगर रफाल तैयारे लेने फ्रांस जाना है, तो उस बात में भी जाहिर बात है फ्रांस में भी तो कोई मुस्लिम लॉबी एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है। वो मुस्लिम लॉबी जो है वहां की पॉलिटिक्स पे भी तो असरअंदाज है ना, उसका इफेक्ट वहां की पॉलिटिक्स पे है। तो वो क्या करती है फिर, वो कहती है जी इंडियंस आ रहे हैं इनसे पूछो कश्मीर में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर तमाशा शुरू होता है। उसके पीछे हो सकता है कि वहां से वो सऊदी अरब को भी करते हो प्रेशराइज, सऊदी अरब कहता हो हाँ भाई हमसे तुम तेल सस्ते में ले रहे हो, इतना ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारी तुम्हारे मुल्क में, ये इंडिया वाला आ रहा है जरा इससे ये भी तो पूछना। तो ये सारी बड़ी उलझी हुई चीजें होती हैं। इस सब का जो बेसिक सबसे बेहतर हाल ये होता है कि एक लॉ की हुक्मरानी हो, जो कि
ایک جو لاز ہیں وہ انڈیا میں بھی پراپرلی جو ہے نا وہ انفورس نہیں ہوتے, پاکستان میں بھی پراپرلی انفورس نہیں ہوتے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہم جو مرضی کہہ لیں, ایک ریالٹی ہے ہماری دنیا میں, ہماری جو پاکستانی اور انڈیا کی دنیا ہے اس کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن, ساؤتھ ایشیا کے پورے کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن بہت عام سی بات ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر 100 کیس مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں, مانتا ہوں 50 اگر جھوٹے بھی ہیں تو 50 سچے بھی ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاکستان میں اگر کرسچنس کے کیس سامنے آتے ہیں اور لوگ یہ کہیں نہیں کرسچن تو بس ڈرامے کرتے ہیں, کرسچن نہیں اچھے, مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے, چلو جی کوئی 100 میں سے 20 کیس جھوٹا ہوگا تو 80 سچا بھی تو ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کا ایک نیریٹو ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک ہسٹری ہے اس چیز کی, کہ ہم نے تو ملک ہی اس بات پہ ڈیوائیڈ کر لیا کہ جی میرا ریلیجن اچھا ہے اور تمہارا ریلیجن برا ہے, یا میں تمہارا ریلیجن کیونکہ مجھ سے ڈفرینٹ ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں آپ کہیں آؤٹ رائٹ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا میں مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی, یا کسی شودر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے اور میں نے نہیں کی, اس لیے ہمیں برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی پاکستان میں کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے تو نہیں کی نا, تو مجھے برا لگتا ہے. ہاں بھائی پاکستان میں نہیں ہوتی, آپ نے بھی نہیں کی, اور آپ یقیناً اپنے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے یا اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ریالٹی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو کئی دفعہ ہم خود ریالٹی کا اندازہ لگانے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں, یا ہم خود جذباتی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہماری جو ریشنل سوچ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں. گورنمنٹس تو ہمیشہ ہی مینیپولیٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمان, دیکھیں اگر کوئی سیاسی پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو کو مینیپولیٹ کر رہی ہے تو مسلمان کو نہیں کر رہی ہوگی, اس کو بھی کر رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں کر رہی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہے, وہ شاید آپ سے زیادہ ہو رہے ہوں. یہ آپ کو سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ بہت بکواس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود ہی نیچے سے اس کو اور شے دے دیتے ہو, تیلی لگاتے آگ میں تیل ڈالنا, خود ہی ان کو کہیں ہاں بھائی تم تماشا کرو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. بعد میں پورا ملک خلاف ہو جاتا ہے, اپنا پولیٹیکل گین بیچ میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک, ہاں یہ جو آپ نے لاسٹ لائن بولی سر, یہ ایک دم بالکل کریکٹ. میرے کو اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی تھی. جب راجیو گاندھی کی گورنمنٹ نے, کانگریس گورنمنٹ نے 3 طلاق بین کیا تھا انڈیا کے اندر, تب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بین کیا تھا اور راجیو گاندھی گورنمنٹ نے وہ سدن کے اندر اس کو بل کو پلٹ دیا تھا. تب ایک مسلم ان کے نیتا تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, وہ ابھی کیرلا کے شاید راجیپال ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گورنمنٹ نے کیا یہ بالکل غلط ہے, لیکن ووٹ بینک کی پولیٹکس کے لیے انہوں نے اس فیصلے کو بدل دیا تھا. دین کانگریس کے ایک سب سے بڑے نیتا نے ان سے یہ بات کہی تھی, اس مسلم نیتا سے, کہ اگر یہ نالی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو تم ان کو کیوں نکالنا چاہتے ہو. مطلب انہوں نے ہمیشہ سے یہی چاہا کہ یہ کبھی سمجھدار نہ بنے. جب تک یہ سمجھدار نہ بنیں گے, یہ مانتے رہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کانگریس پارٹی جو یہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے اور ہم کو ووٹ لگاتار دیتے رہیں گے. اوکے سر, کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. حالانکہ میں چاہوں گا ایک دن آپ ٹائم دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, چلو ٹھیک ہے, وہ ہم علیحدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اور ایک لاسٹ یس اور نو میں آپ جواب دے دیجیے گا کہ لیفٹسٹ اور کمیونزم جو ہے وہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں یار, آج کا لیفٹ جو ہے نا وہ کمیونسٹ لیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کا لیفٹ کمیونسٹ لیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں بات کہی جاتی تھی, اب نہیں. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.